بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ۔ میگنانا ماریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں، میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں قید کیوں کیا گیا تھا؟ 5 سال گزرے، میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال تھی اغوا کر لی گئی تھی۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا کہ میں غریب کیوں ہوں۔ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں دیانتداری سے اپنی محنت کرتا ہوں، میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جب کنواری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا کہ میری کنواری بہن کے کنوارے پن پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے۔ وہ عیاش آدمی ہے، کنواریوں کو اغوا کرتا ہے، تھوڑے دن اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے۔ لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے۔ گناہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے۔ دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر بھی گرجے میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا۔ مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا، یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لڑکیوں کے آنسو نکل آئے۔ صحرا کی ریت کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر تلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظر سے دیکھتا نکل آیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا، میری بچی آئی یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چلاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چلاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے میں رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔
मैंने कमरे की चीज़ें उठा उठा कर उन पर फेंकनी शुरू कर दी। बहुत तोड़ फोड़ की। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मेरे खिलाफ इल्ज़ाम ये थे कि मैंने डाका डाला, बादशाह के दरबारी का घर बर्बाद किया और 3 आदमियों को कत्ल की नीयत से जख्मी किया। मेरी फरियाद किसी ने न सुनी और मुझे 30 साल सजाए कैद देकर कैद खाने के जहन्नम में फेंक दिया। अभी 5 साल पूरे हुए हैं। मैं इंसान नहीं रहा। तुम कैद खाने की सख्तियाँ नहीं जानते। दिन के वक्त मवेशियों जैसा काम लेते हैं और रात को कुत्तों की तरह जंजीर डालकर कोठरियों में बंद कर देते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी माँ अंधी कहाँ है, जिंदा है या मर चुकी है। बीवी बच्चों का भी कुछ पता नहीं था। मुझे खतरनाक डाकू समझकर किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मैं हर वक्त सोचता रहता था कि खुदा सच्चा है या मैं सच्चा हूँ। सुना था कि खुदा बेगुनाहों को सजा नहीं देता, मगर मुझे खुदा ने किस गुनाह की सजा दी थी, मेरे बच्चों को किस गुनाह की सजा दी थी। मैं 5 साल इसी उलझन में मुब्तला रहा। कुछ दिन गुजरे, फौज के 2 अफसर कैद खाने में आए। वो इस काम के लिए जिसके लिए हम आए हुए हैं आदमी तलाश कर रहे थे। मैं अपने आप को पेश नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बादशाहों की लड़ाई झगड़े थे। मुझे किसी बादशाह के साथ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने जब सुना कि चंद ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराना है तो मेरे दिल में अपनी बहन का ख्याल आ गया। हमें बताया गया था कि मुसलमान काबिल नफरत कौम है। मैंने ये इरादा किया कि मैं ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद करवाऊँगा तो खुदा अगर सच्चा है तो मेरी बहन को उस जालिम ईसाई के पंजे से छुड़ा देगा। फिर फौजी अफसरों ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करना है, तो मैंने उसे जज़ा का काम समझा और अपने आप को पेश कर दिया, मगर शर्त ये रखी कि मुझे इतनी रकम दी जाए जो मैं अपने कुनबे को दे सकूं। उन्होंने रकम देने का वादा किया और ये भी कहा कि अगर तुम समंदर पार मारे गए तो तुम्हारे कुनबे को इतनी ज़्यादा रकम दी जाएगी कि सारी उम्र के लिए वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा, ये जो मेरे साथ कैद खाने में थे इन्होंने भी अपने आप को पेश कर दिया। हमसे सैकड़ों बातें पूछी गई। हम तीनों ने उन्हें यकीन दिला दिया कि हम अपनी कौम और अपने मज़हब को धोखा नहीं देंगे। मैंने दरअसल अपने कुनबे के लिए अपनी जान फरोख्त कर दी है। कैद खाने से निकालने से पहले एक पादरी ने हमें बताया कि मुसलमानों का कत्लेआम तमाम गुनाह बख्शवा देता है और ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद करवाओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। मैंने पादरी से पूछा कि खुदा कहाँ है। उसने जो जवाब दिया उससे मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने सलीब पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। हमें बाहर निकाला गया। मुझे मेरे घर ले गए। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत सी रकम दी। मैं मुतमिन हो गया। अब मेरे दोस्तों, मुझे अपना हल्फ पूरा करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा खुदा कहाँ है। क्या एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करके खुदा नज़र आ जाएगा? तुम पागल हो, कमांडर ने कहा। तुमने जितनी बातें की हैं उनमें मुझे अक्ल की ज़रा सी भी बू नहीं आई। उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उसके एक साथी ने कहा, मैं उसका साथ दूंगा, मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। मैगनाना मारी उसने लड़कियों की तरफ देख कर कहा, मैं लड़की की जान और इज्जत का ज़िम्मेदार हूँ। लड़की के बगैर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी तक नहीं पहुँच सकूँगा। मैं जब से आया हूँ सोच रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ तन्हाई में किस तरह मिल सकता। मूबी उठकर उसके साथ जा खड़ी हुई और बोली, मैं इसके साथ जाऊंगी। हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से आज़ाद करा के लाए हैं मूबी, कमांडर ने कहा। मैं तुम्हें ऐसी ख़तरनाक मुहिम पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे अपनी असमत का इंतकाम लेना है, मूबी ने कहा। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की ख्वाबगाह में आसानी से दाखिल हो सकती हूँ।
مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی شدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر بحث اور تکرار کے بعد میگنانا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چوگے اوڑھ لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی میل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا، وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے آئی ہی تھی۔ میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چوگا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح ایک چادر اوڑھ دی۔ میگنانا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کم تر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ امراء اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کرتے تھے۔ ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیاں بھی مہیا کی جاتی تھیں۔ میگنانا ماریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازم۔ موبی کی خوبصورتی نے سرائے والوں پر میگنانا ماریوس کا روب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند کی ہی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی گئی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ یہ میگنانا ماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتشار اور خلفشار کا مریض تھا، پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آتی۔ بظاہر میگنانا ماریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام دے سکتا تھا، یہ تھی موبی۔ موبی مصر کی طرف صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھی، اداکاری کی ماہر تھی، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم کسی مرد کو پیش کرنا جانتی تھی۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں میگنانا ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں سے ملتا ہے
کہ 3 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنانا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چگا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور امامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ بھی سر سے پاؤں تک سیاہ برقعے میں نما لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور ٹھوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا۔ پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے اور اس کا حسن ایسا نکلا ہوا تھا کہ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے تھے۔ ان کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر 2 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنانا ماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنانا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگی تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔